بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل صوبائی اسمبلی پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اپنا تیسرا بجٹ پیش کیا۔ اس کے خد و خال تو آپ نے میری تقریر میں سن ہی لیے ہوں گے بجٹ سپیچ میں، بٹ کچھ اہم نکات کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں دوبارہ سے، اور پھر اس کے بعد ویل اوپن اپ فار کوسچن اینڈ آنسرز۔ یہ ہر معنوں میں تاریخ کا سب سے مشکل سال تھا، کیونکہ یہ نہیں کہ کووڈ گزر چکا تھا، بلکہ ہم ایک کورونا سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگلے سال کی پریڈکٹیبلٹی کہ اس کے اندر ایک متوازن بجٹ کو کس طرح پیش کیا جائے، وہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ مگر جو سب سے ہماری اہم ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی معیشت کو ریوائیو کرنا ہے۔ تو اگر آپ اس بجٹ کو اٹھا کے دیکھیں، اس سے بڑا پرو بزنس اور پروگریسو بجٹ پنجاب کی تاریخ میں کبھی پیش نہیں ہوا۔ ہمارا یہ عزم ہے کہ پنجاب کے اندر ہم نے معیشت کو ریوائیو کرنا ہے، ہم نے روزگار کے مواقع فراہم کرنے ہیں۔ اس کے لیے جہاں حکومت کو اپنے ٹیکسز کم کرنے کی ضرورت تھی تاکہ بزنسز گرو کر سکیں، معیشت کو فروغ ملے، روزگار بڑھے، اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی ریلیف پرووائڈ کی گئی ہے۔ ان بڑے ٹیکسز کی میں تھوڑی دیر میں آپ لوگوں سے ڈیٹیل بھی شیئر کروں گا۔ ساتھ ساتھ کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیکھا گیا ہے، کیونکہ اس سے 16 اور انڈسٹریز منسلک ہیں، اور اگر اکانومی کو جلدی ہم نے صحیح پٹری پہ لانا ہے تو اس کی ترقی بھی ہمارے لیے ایک اہم ترجیح ہے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ریونیو ٹارگٹ پچھلے سال کی نسبتاً کافی کم ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ صوبائی محصولات کا ٹارگٹ بھی نیچے کیا گیا ہے، مگر اس کا ہم نے اثر ہمارے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام پہ آنے نہیں دیا۔ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اس کو اسی لیول پہ رکھا ہے تقریباً جتنا وہ پچھلے سال تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بجٹ کا ایک اہم جز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے، جس کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کا قیام بھی ہو چکا ہے، اور رواں مالی سال کے اندر ہم نے ایک میجر 10 ارب سے اوپر کا پروجیکٹ لاہور رنگ روڈ سدرن لوپ 3 کا MOU بھی سائن کر لیا ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ 1 سال کے اندر اس پروجیکٹ کو ہم کمپلیشن کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو جہاں محصولات میں کمی آئی، اس کے باوجود ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنی پبلک سپینڈنگ کو کم نہیں کرنا۔ ہم نے اس کے علاوہ اس کووڈ کے خلاف کووڈ-19 جو کہ اس وقت پوری دنیا کی اکانومی کو کانٹریکٹ کر رہا ہے، عالمی فگر ہے کہ 9 ٹریلین سے دنیا کی اکانومی جو ہے وہ کانٹریکٹ کرے گی۔ ان معاشی حالات کے اندر بھی ہم نے اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ کو پروٹیکٹ کیا ہے، عوام کو ریلیف دیا ہے، اور ہم نے یہ جو چیزیں آپ کے سامنے اس بجٹ کے اندر ڈیولپمنٹ پیراڈائم نیا انٹروڈیوس کیا ہے، اس کا نام ہے آگے بڑھو پنجاب، رائز پنجاب کے نام سے۔ ایک فریم ورک ہے کہ ہم نے کووڈ ریلیٹڈ تقریباً 106 ارب روپے اس کی طرف رکھے ہوئے ہیں ویریس مد میں، تاکہ اکانومی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیلتھ کی ریکوائرمنٹس ہیں، جو ریلیف کی ریکوائرمنٹس ہیں، تو کرونا ریلیٹڈ اس بجٹ کا تقریباً 106 ارب روپیہ اس بجٹ کا کرونا سے ریلیٹڈ ہے۔ میں اپنی ٹیم کو، PND بورڈ کو خاص طور پہ اس وقت ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دن رات محنت کی ہے کہ پنجاب میں ایک ایسا بجٹ پیش کیا جائے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ مگر ایک چیز کا میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ ہم نے اپنے بجٹ میں یہ ضرور ذکر کیا ہے کہ یہ رولنگ ایکسپینڈیچر کو ہم دیکھیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم غیر یقینی کی صورتحال میں ہیں۔ کووڈ کتنا عرصہ لاسٹ کرتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، معیشت پہ کیا ہوتے ہیں، صحت کے لیے اور کتنی فنڈنگ ریکوائرڈ ہوگی، تو ہر مہینے بجٹ ایکسپینڈیچر کا ریویو بھی کیا جائے گا۔ ماضی کی طرح نہیں کہ جو ڈیمانڈ آئی اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، ایکچوئل ڈیمانڈ، نیڈ بیسڈ اور کووڈ کو پریفرنس دیتے ہوئے
ہم اپنا پورا سال سمجھیں بجٹ میکنگ ایکسرسائز سے لے کے ہر ایک ایکسپینڈیچر پہ نظر رکھتے ہوئے اس کو اپروو کریں گے. اس بجٹ میں جہاں ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے تو آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ پچھلے سال ہم نے 9 ہاسپٹلز اور 6 یونیورسٹیز کے قیام کی بات کی تھی. یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا. لاہور کے اندر ایک بھی جنرل ہاسپٹل پچھلے 20 سال سے نہیں بنا. تو ہیلتھ فیسلٹیز اور ایجوکیشن کو ہم نے اس بجٹ کے اندر بھی خاطر خواہ بجٹ دیا ہے، اور اپنے پروجیکٹس جو آن گوئنگ ہیں تاکہ وہ فوراً کمپلیشن کی طرف پہنچے ان کی طرف فنڈنگ بڑھائی ہے. اس کے علاوہ ایک کووڈ اکنامک ریلیف پیکج بھی ہمارے بجٹ کا حصہ ہے. اس کا ایک اہم جزو یہ ہے کہ ہم نے امپلائمنٹ کو جنریٹ کرنا ہے. اس کے لیے پبلک ورکس پروگرام بہت ضروری ہے. چھوٹے چھوٹے پروگرام، کمیونٹی بیسڈ ڈیولپمنٹ، شجر کاری مہم، نہر کی بھل صفائی، نہر کی لائننگ، یہ ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ امپلائی ہو سکتے ہیں، روزگار کے مواقع زیادہ فراہم ہو سکتے ہیں. تو حکومت نے اپنی بجٹ کی ترجیحات میں پبلک ورکس پروگرام کو بہت اہمیت دی ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس بجٹ کو جو آپ نے بھی انالیسس کیا ہوگا، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے اس کو انکلوسیو بجٹ بنایا ہے. ہم نے عوامی آراء کو اس میں انکلوڈ کیا ہے، اور انہی پرائورٹیز کو ہم نے ترجیح دی ہے جو ہمیں فیڈ بیک بھی ملتا رہ گیا ہے. یہ وقت ہماری معیشت کے لیے، ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کے لیے انتہائی کرٹیکل ہے، بٹ میں امید رکھتا ہوں کہ ایک بہتر منصوبہ بندی کے ساتھ انشاءاللہ اس برے وقت سے ہم ضرور جلد نکلیں گے، اور انشاءاللہ ترقی کی راہ پہ ہموار ہوں گے. شکریہ. آپ بار بار کورونا کی بات کر رہے ہیں، تو کورونا کو حکومت نے ہی اس کی جو تحریرات تھی عید کے دنوں میں ایک دم سے کورونا لاک ڈاؤن کھول دیا گیا، اس کا ہی آج اندازہ سارا پنجاب کو بن رہا ہے. میں اس پہ عرض کروں، دیکھیں دنیا میں کوئی یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ماڈل نہیں ہے. یہ نہیں ہوا کہ کرونا 17 18 گزر چکے ہیں اور 19 صرف پاکستان میں آئے اور ہم ہی اس کا حل جانتے ہیں اور عقل کل کے ساتھ حل کریں گے. یاد رکھیے گا یہ وہ ایک وبا ہے جس کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈیسیجنز لینی بھی پڑیں گی، واپس بھی کرنی پڑیں گی، پھر لینی پڑیں گی، کیونکہ ڈائنامک سچویشن ہے. آپ نے اپنے ہیلتھ کیئر کے لوڈ کو دیکھنا ہے، اس کو کمپیئر کرنا ہے اپنے اکانومی کے لوڈ پہ کہ لوگوں پہ کیا اثر آ رہا ہے، اکنامک لاسز کا. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس لوڈ کو ہیلتھ کیئر سسٹم کے سسٹینیبل لیول پہ رکھیں. اس کے لیے کھولے جائیں گے، بند کیے جائیں گے، اور یہی پالیسی رہنی چاہیے. اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب بھی یہی ہے. اور جو پہلے 2-3 ہفتے کا وہ یہ تھا کہ عوام کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ ہم نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے. دنیا کے ممالک میں یہ کنٹریبیوشن سوشل رسپانسبلٹی کا میڈیا کی طرف سے بھی آتا ہے، عوام کی طرف سے بھی آتا ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس لوڈ کو اسی طرح مینج کرتے رہیں. جی میرا سوال ہے اشرف مہتاب جی، لاہور وکیلوں سے. آپ نے جو بجٹ ڈاکومنٹس دیے اس میں آپ نے بتایا کہ 1433 ارب آپ کو ملیں گے اس رواں والے سال آنے والے میں وفاق سے. 317 ارب آپ کے اپنے ہوں گے، تو یہ کل آمدن 1750 ارب بنتی ہے. آپ کا بجٹ 2240.6 ارب کا ہے. اب یہ 490 ارب کہاں سے آئے گا؟ یہ شارٹ فال ہے آپ نے سرپلس بجٹ کا. ایک نمبر 2، آپ نے پچھلے سال بھی اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ 3 یونیورسٹیز، 63 کالج، 67 تقریباً کالجز کی اپگریڈیشن اور 9 جدید اسپتال بنائے جائیں. ذرا اپڈیٹ بتا دیجیے گا کہ آپ نے، چونکہ 3 مہینے یہ کورونا ہے، اس سے پہلے 9 مہینے کے اندر آپ کے یہ جتنے وینچر ہیں اس کے ذرا نام بتا دیں کہاں کہاں بنے، اور اس کی جو لیٹسٹ پوزیشن ہے کہ کیا وہ چھت کی سطح تک بن گئے ہیں، بنیادیں رکھی گئی ہیں، یا کچھ ایسے کالجز ہیں کہ جن میں وہ جو ہمارے 2 کروڑ بچے تھے یا وہ جو اسٹوڈنٹ تھے جن کو داخلہ نہیں ملتا تھا وہ کب تک ان میں داخلہ لے سکیں گے. اور تیسرا کہ عمران خان صاحب کا بھی ویژن ہے اور باقی آپ کا بھی یقینی ویژن ہے کہ انڈر پاسز، سڑکیں اور پل بنانے سے قومیں نہیں بنتی. یقینی بات ہے تعلیم اور صحت آپ کی بہت زیادہ ترجیح تھی، تو یہ جو میں نے اوپر نہ بتایا یہ دونوں، یہ صحت اور اس کے والے سے ہیں. پھر یہ فردوس مارکیٹ کے قریب انڈر پاس بنایا جا رہا ہے، حالانکہ وہاں پہ اوور برج آلریڈی موجود ہے. تو یہ پھر جو قومیں انڈر پاسز سے نہیں بنتی تھی
یہ فردوس کوشش کرنے کے لیے بنایا گیا؟ پہلے میں ذرا آپ کے اعداد و شمار پہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی کافی ہمارے لیے مشکل تھا کہ جہاں صوبائی اور وفاقی محصولات کو اگر پچھلے سال کے بجٹ سے کمپیئر کریں تو 240 ارب کا ایک شارٹ فال ہے پچھلے اور اس بجٹ کے جو ریونیو ٹارگٹس ہیں. مگر پھر بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنے اے ڈی پی کو پروٹیکٹ کیا ہے, اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کو. ہم نے جہاں چیزوں کو ٹھیک کیا ہے وہ سروس ڈیلیوری کے ایکسپنسز, فار ایگزامپل اگر تیل کی قیمت کم ہوئی ہے تو یہ ہم نے پی او ایل کی جو اخراجات تھے حکومتی ان کو کم کیا. ہم نے ریفارمز لے کے آئے پینشن سائٹ کے اندر. میں عرض کر لوں نا ایک سیکنڈ. اس کے علاوہ ہم نے جو ڈونر فنڈڈ پروگرامز تھے ان کو بہت حد تک ری پرپز کیا اور 50 ارب روپے سے اوپر ہم نے وہاں سے اسپیس کریٹ کی. تو ہم نے جاریہ اخراجات, ری پرپزنگ آف ڈونرز اور ہمارے جو اسٹکی ایکسپنسز تھے ان کا ریویو کرتے ہوئے یہ روم کریٹ کیا, ایک ایفیشینٹ گورنمنٹ اسٹرکچر کو سامنے لے کے آئے تاکہ ہم پبلک اسپینڈنگ پہ کوئی آنچ نہ آنے دیں. جہاں تک رہی آپ کی بات ڈیولپمنٹ کے جو ہم نے پروگرامز اناؤنس کیے تھے, کالجز, یونیورسٹیز اور ہاسپٹلس, یہ ویسے پروجیکٹس ہیں جو ٹائم ٹیکنگ ہیں. اس لیے میں نے خالی اپنی اسپیچ کی زینت بنانے کے لیے نئے پروجیکٹس کو اناؤنس نہیں کیا. اگر پچھلے 20 سال میں ایک جنرل ہاسپٹل نہیں بنا اور میں 9 بنا جاؤں اس ٹینیور کے اندر تو سمجھیے گا کہ پی ٹی آئی حکومت نے بڑا اچھا کام کیا ہے ایز فار ایز سوشل سیکٹر از کنسرن. اس پہ میں ایک چیز آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارا کمپیریزن کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے سیکٹرز کے اندر, تو ہیلتھ کا بجٹ پچھلے 2 سال میں 74 ارب روپے سے بڑھا ہے. ایجوکیشن کے اندر 60 ارب روپیہ دیا گیا ہے. ہیلتھ انشورنس کارڈ جس کا ذکر تو پہلے کیا جاتا تھا, صحت سہولت کارڈ پنجاب کے اس وقت 50 لاکھ سے اوپر لوگوں کو, فیملیز کو مل چکا ہے اور اس کے لیے اس باری 12 ارب روپے رکھے گئے ہیں. تو ہماری اسپینڈنگ اور ہمارا فوکس سوشل سیکٹرز پہ رہے گا. جہاں آپ نے بات کی وہ بہت اچھی ہے اربن ڈیولپمنٹ کی, چاہے وہ انڈر پاس ہو چاہے وہ برج ہو, وہ پنجاب کی خزانے سے نہیں لگ رہا, وہ لاہور کے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز, اور ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ لاہور کی اربنائزیشن میں, کیونکہ وہ کمرشلائزیشن کے ریٹس چارج کرتی ہیں, وہ اپنا ڈیولپمنٹ, تو لاہور کی ڈیولپمنٹ میں اب سے, اور میں نے اپنی تقریر میں بھی اناؤنس کیا ہے کہ آل ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ول کنٹریبیوٹ ٹو دا ڈیولپمنٹ آف دوز اربن سینٹرز. ان کا یہ کام نہیں ہے خالی کہ وہ لائسنسنگ فی کریں اور اس کو مانیٹر کریں, بلکہ اس سے بہتر کاموں کو آگے لے کے جائیں. جہاں تک آپ نے پوچھا کہ چھتیں کہاں تک پہنچیں, تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ 32 کالج اس سال فلی فنڈ ہو چکے ہیں. تو ہم اس راہ پہ گامزن ہیں جس پہ انشاءاللہ ہم نے ہیلتھ اور ایجوکیشن کو پرائرٹی دینی ہے. جی ہاشم صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ وفاقی بجٹ سے اور صوبائی بجٹ سے ہماری جو تاجر برادری ہے وہ خوش نظر نہیں آتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام یونینس چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, وہ اس کے اوپر کرٹیسائز کرتے نظر آتے ہیں کہ کرونا کی اس وبا کے پیش نظر ان کو کوئی خاص مراعات یا ریلیف نہیں دیا گیا. دوسرا قسم یہ ہے سر کہ 4 ماہ کے اندر پی ٹی آئی, میرا خیال سی ٹی آئی بن گئی ہے, کرائسس تحریک پاکستان بن گئی ہے, کیونکہ آپ کے اوپر آٹے کا بحران آیا, آپ اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے. چینی کا بحران آیا جس میں کچھ وزراء کے بھی نام آتے ہیں, وہ بھی آپ ناکام رہے. اس کے بعد پیٹرول کا بحران آیا, اور یہ پیٹرول کا بحران وفاق کے اوپر ڈالنا سراسر غلط ہوگا, کیونکہ اس میں جو ہماری ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے اس کا بڑا دخل ہوتا ہے. پیٹرول موجود تھا لیکن پمپس پر نہیں پہنچ سکا, لوگ فریاد کرتے, لوگ سڑکوں پر خوار ہوتے نظر آئے, لیکن گورنمنٹ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئی. حالیہ بھی عدالتی حکم کے باوجود مارکیٹ میں چینی 70 روپے کلو گرام کے حساب سے نہیں مل گئی. تو لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ناکام اور فیلور گورنمنٹ ہے, کیا کہیں گے؟ جی پہلے تو میں, آپ نے بات کی کہ تاجر برادری اور بزنس کمیونٹی کے لیے کیا کیا ہے.
بہت لوگوں نے یہ کہا کہ جی IMF کا پریشر ہوگا، آپ عوام کو کوئی ریلیف پرووائڈ نہیں کر سکیں گے۔ اس کے باوجود جو 56 ارب کا ہم نے ٹیکس ریلیف پیکیج دیا ہے، اگر آپ اس کی ذرا ڈیٹیلز میں جائیں تو ہم نے ہیلتھ انشورنس ہو، ڈاکٹر کنسلٹنسی فیس ہو، ہاسپٹل رومز ہوں، ان کے اندر تو ہم نے ٹیکس کو ختم کر دیا ہے، زیرو ریٹ کر دیا ہے۔ جو چھوٹے گیسٹ ہاؤسز ہیں، ہوٹلز ہیں، میرج ہالز ہیں، کیٹرنگ سروسز ہیں، اور آج کی معیشت کے اندر IT سیکٹر پہ ہمیں بڑی امید ہے، اس کا ٹیکس ہم نے 16% سے کم کر کے 5% کر دیا ہے۔ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پہ 20% ٹیکس لگا ہوتا تھا ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا، اس کو کم کر کے 5% کر دیا ہے۔ کنسٹرکشنز میں سٹیمپ ڈیوٹی کا ایک بڑا اہم کردار ہے۔ سٹیمپ ڈیوٹی پنجاب کی 5% ہوتی تھی، بورڈ آف ریونیو کا مین سورس آف ریونیو سٹیمپ ڈیوٹی سے آتا تھا، تاکہ یہ ایک اوور آل اکنامک سٹیمولس پیکج جو ہے کنسٹرکشن کا، اس کو ریوائیو کیا جائے، اس کے لیے سٹیمپ ڈیوٹی کو 5% سے کم کر کے 1% کیا گیا ہے۔ میرا نہیں خیال، اچھا اس کے علاوہ ہم نے ریسٹورانٹس اور بیوٹی پارلرز وغیرہ کے لیے، یہ میں آپ کو پنجاب کے ٹیکسز کی بات بتا رہا ہوں، اس کے اندر ہم نے 16% سے کم کر کے شرح 5% کر دی ہے، جو لوگ اس کو کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کے تھرو پے کریں گے، تاکہ اکانومی کی ڈاکیومنٹیشن بھی ہو سکے۔ میرے ساتھ چیئرمین PRA بھی یہاں موجود ہیں۔ ہمارا فوکس اس سال ہے کہ ہم نے ٹیکس ریٹ کم کر کے براڈننگ آف ٹیکس بیس پہ کام کرنا ہے، اور ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے یہ ذکر کیا، پرائس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے بینیفٹ کا، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ عوام تک پاس ہونے میں دشواریاں آ رہی ہیں۔ پنجاب کی حد تک ہم نے پرائس ماڈل بازارز کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ہر تحصیل لیول پہ اس کو لے کے جائیں گے۔ ہر لیئر جو آ رہی ہے درمیان میں فرام ایکچوئل پروڈکشن، چاہے فارم ٹو مارکیٹ ہو، چاہے وہ تیل کی ہو، چاہے کسی بھی چیز کی ہو، ان سب لیئرز کو ایویلویٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کا حقیقی معنوں میں عوام تک ٹرانسلیٹ ہو سکے اس کا بینیفٹ۔ جی اچھا سر، علی وقار فرام ڈاٹ نیوز، میرا سوال سر یہ ہے کہ یہ تاثر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت میں وہ منصوبے جو سابقہ گورنمنٹ میں بنائے گئے، جس طرح اورنج لائن ٹریننگ بہت بڑا، جسے وائٹ ایلیفینٹ بھی کہا جاتا ہے صوبے کا، 300 ارب روپیہ لگ چکا، لیکن اس بجٹ میں گورنمنٹ نے اس کی کوئی ایسی خاص پذیرائی نہیں دی کہ کب یہ بجٹ لگے پیسے عوام کا اس کا فائدہ پہنچنا شروع ہوگا، کب یہ ٹریک پر آ جائے گی۔ دوسرا منصوبہ جو تھا لیپ ٹاپ اسکیم کا تھا، اسٹوڈنٹس کو ملتے تھے، اب ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ نہیں پا رہے، اسکول نہیں جا پا رہے، تو وہ لوگ بچے جن کے پاس لیپ ٹاپ نہیں تھے، یونیورسٹیز میں ملتا تھا، کالجز میں ملتا تھا، اب وہ یقیناً یاد کر رہے ہوں گے کہ یہ حکومت بھی ہمیں دیتی۔ تیسرا سرکاری بات کی لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ ساری ایفرٹ کی، ان کو اس دفعہ نہ پینشن بڑھی نہ سیلری بڑھی، ان کا مورائل بوسٹ اپ کرنے کے لیے لیٹر آن گورنمنٹ کوئی پلان رکھتی ہے، کوئی ایسا انسینٹیو دیا جائے، کوئی ایسی چیز دی جائے کہ ان کا مورائل اسی طرح ہائی رہے جس طرح یہ کووڈ کے دنوں میں رہا۔ جی، پہلے میں ذکر کر لوں اورنج ٹرین کا، جس کو لاہور میں تقریباً 300 ارب سے جس کا پروجیکٹ لگایا گیا۔ اس پہ پہلے بھی بہت بات ہو چکی ہے۔ میں تو آج تک جب بھی اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایوان میں بھی پوچھتا ہوں کہ اس میں سے کوئی فاضل ممبر اپوزیشن کا مجھے یہ بتا دے کہ اس کی کوئی فیزیبلٹی ہے آپ کے پاس اس کو لگانے کی، جہاں ایک ہسپتال کے ایک بسترے پہ 2 مریض لیٹے ہوں۔ یہ کووڈ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہاں آپ 300 ارب کا ایک ہاتھی کھڑا کر دیں، جس کو اگر میں نے آج فیصلہ کیا کہ میں نے سبسڈی نہیں دینی، اس کے بغیر چلانا ہے، تو مجھے ہر ایک مسافر سے ہر ایک ٹرپ کے لیے 250 روپیہ چارج کرنا پڑے گا فی یوزیج۔ اب آپ مجھے بتائیں اس کو میں کس حد تک سبسڈائز کر سکتا ہوں؟ جہاں آپ نے کہا کہ بجٹ کی تقریر میں کوئی ذکر نہیں ہے، بجٹ کی تقریر میں شاید آپ اس کا ذکر نہ ملا ہو، مگر میرے ڈیولپمنٹ کے اندر 40 ارب روپیہ ابھی بھی اس کے لیے مختص کیا گیا ہے تاکہ اس ہاتھی کو کھلایا جا سکے اور چلایا جا سکے۔ مگر یہ جب چلے گا تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پیسے کا جو آپ لوگ دیتے ہیں اس کا 4.5 ارب روپیہ تو اس کی سبسڈی میں جائے گا، اور
4.5 अरब इसके ऊपर तकरीबन आपका इसके जो चाइना से लोन लिया हुआ है उसकी इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा। तो तकरीबन 9 अरब रुपया पंजाब की 11 करोड़ की आवाम से एक 27 किलोमीटर चलाने के लिए एक ट्रेन के लिए लिए जाएगा। अब आप खुद इसका फैसला कर लें कि कितना अहम मंसूबा था और इसकी क्या यही टाइमिंग थी। जब हमारे पास 20 साल में एक अस्पताल ना बना हो तो क्या हमें आया ये बनाना चाहिए था या अपने हेल्थ केयर और सोशल सेक्टर्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए था। मैं आपकी लैपटॉप वाली बात से एग्री करता हूं, बट लैपटॉप से भी बात आगे चली गई है। अब तो लोग टैबलेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अब तो लोग फोन यूज कर रहे हैं और आजकल की दुनिया में जिद्दत है। कोर्सेज भी ऑनलाइन होंगे और हमारा ये फैसला है कि हमने ब्रिक एंड मॉर्टर को रिड्यूस करना। ये कोविड को थोड़ा देखते हुए हम अपना उसके साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ बैठ के जहां जहां जिस चीज को ऑनलाइन ले जा सके, जिसने सोशल डिस्टेंसिंग को भी प्रमोट करना है तो हम टैबलेट्स भी लेके आएंगे, जिस चीज से हम फैसिलिटेट कर सकेंगे करेंगे। जी, उस पर मैं अर्ज कर लूं, बड़ा ही एक मुश्किल फैसला था। 5%, बड़ा ही एक मुश्किल फैसला था। खत्म हो जाएगा। आज के हालात को देखते हुए हमने ये फैसला किया कि पंजाब में जो खते गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और हमें एहसास प्रोग्राम के तहत और भी इनकी फंडिंग करनी पड़ेगी ताकि इनकी कुछ हम जो माशी बदहाली है उसमें कुछ हिस्सा डाल सकें। कितना अरसा चलता है कोविड का ये इम्पैक्ट, कौन सी इंडस्ट्री पे चलता है, क्या क्या इश्यूज आते हैं कल को। तो जहां जहां से हम अपनी सेविंग्स कर सकते थे या रोक सकते थे उसमें हमने ये भी सोचा कि कम से कम सरकारी मुलाजमीन के पास अगर वो दफ्तर ना भी आए तो एक जॉब सिक्योरिटी तो मौजूद है। मगर ये बड़ा एक मुश्किल फैसला है कोविड के लिहाज से। अलबत्ता मैं अर्ज कर दूं, जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो पैरामेडिकल्स हैं, चाहे वो सैनिटरी वर्कर्स हैं जो कि उनके साथ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, उन सब के लिए पंजाब हुकूमत ने अनाउंस किया है कि हम जितना अरसा वो कोविड पेशेंट पॉजिटिव लोगों के साथ काम करते रहेंगे उस हर एक महीने की उनको इजाफी तनख्वाह मिलती रहेगी। जी सर, वो एक सेकंड बुजुर्ग साहब हैं हमारे जनाब। ये दसो कि पिछले साल और उस तो पिछले साल दरमियान दे विच पंजाब दे की डिक्लाइन आया कि सब कुछ है एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और सरमायाकारी तो गुरबत कितनी बड़ी है घटी। सर जी क्वेश्चन मेरा ये अकाउंट टू के बारे करम के बारे तो ये वे कि पिछले साल और उस तो पिछले साल कितनी कनून खरीदी गई, वो कितना सूद अदा किया गया, कितना क्रेडिट दिता गया, किस शरह तो दिता गया और वो जुड़ी गल जी मैं करना चाहना तरीके इंसाफ का जो मैनीफेस्टो है वो है इंसाफ का और एंटी करप्शन का महकमा कहता कि सब तो ज्यादा करप्ट डिपार्टमेंट महकमा उड़ाता है। केसेस मौजूद ने उन्होंने खिलाफ नैब केसेस मौजूद ने, कोई काइंडली रोशनी पाओ कि पंजाब गवर्नमेंट ने कोई उन्होंने नैब के केसेस कोई उन्होंने एंटी करप्शन के केसेस या उन्होंने जिहड़ियां इरेगुलरिटीज ने वो वास्ते अज तक की किया है जो तुम आए हो ख्याल 2 साल। थैंक यू सर। पहले तो मैं अर्ज करा जैसे जनाब ने फरमाया कि इकॉनमी में कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, तो जो हमारी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग थी उसमें हमने जब इस साल का जायज़ा लिया, पंजाब सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल बेस है हमारी इकॉनमी, एग्रीकल्चर के लिहाज से भी पंजाब का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। दोनों में ये देखा गया कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा हिट उसने की। मैन्युफैक्चरिंग में हमारी शरह नमूद सबसे कम हुई है, उसके बाद आपकी आई है इम्पैक्ट आया है सर्विसेज सेक्टर पे और तीसरे नंबर पे एग्रीकल्चर सेक्टर पे। एग्रीकल्चर फिर भी पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली पॉजिटिव था।
تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس نے پنجاب میں کافی ہٹ لیا. اب اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے میں یہ بھی عرض کر لوں، صوبے نے بھی اس سال اگر آپ میری تقریر میں پڑھیں تو ایک MSME اسکیم کا ذکر کیا ہے، مائکرو اسمال میڈیم انٹرپرائز. یہ کیا ہے کہ آج کل لوگوں کو کیا ضرورت، آپ کو معیشت کے ریوائول کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اس میں ایک بہت اہم چیز ہے لیکوڈیٹی. پیسہ ہوگا تو کام چلے گا، بینک سے قرضہ ہوگا، کوئی آپ اپنی جیب سے ڈالیں گے، بزنس کے اندر پیسہ آئے گا تو چلے گا نا. پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک MSME پروگرام کے تحت بینکوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے مائکرو فائنانس کی دنیا میں اسمال انٹرپرائزز کو، میڈیم انٹرپرائزز کو، جہاں جہاں لیکوڈیٹی کریٹ کرنے میں دقت آ رہی ہے وہاں پنجاب اپنا کلیدی کردار ادا کرے گا اور ایک لیکوڈیٹی پرووائڈ کرے گا. کہیں کہیں ہم کریڈٹ گارنٹی اسکیم کے تھرو کریں گے، کہیں ڈائریکٹ لوننگ کے تھرو کریں گے، کہیں رسک پارٹیسپیشن کے تھرو کریں گے، کہیں انٹرسٹ سبسڈی کے تھرو کریں گے، تاکہ اس سیکٹر جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوا تھا اس میں ریوائول آ سکے. فوڈ کے اعداد و شمار تو بھی میں لے کے آپ کو بتا دیتا ہوں، مگر اس سال کا میں آپ کو بتا دوں، پنجاب خالی پنجاب کے لیے نہیں، پورے پاکستان کی فوڈ باسکٹ سمجھیں پنجاب ہے. تو یہ تاریخ میں پہلی باری ہوا ہے کہ ہم نے اپنا ہدف 4.5 ملین ٹن رکھا تھا. جب بھی ہدف رکھا جاتا ہے اس کا تقریباً 60 یا 70% ہی اچیو ہو رہا ہوتا ہے، مگر حالات کو دیکھتے ہوئے، ٹڈی دل کو دیکھتے ہوئے فوڈ ریزرو سٹاکس آپ کے بہتر ہونے چاہیے پچھلے سالوں کی نسبتاً. اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ کرونا جیسے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ملک بخشا ہے اس کے اندر فوڈ سیکیورٹی کا ایشو نہیں، ہم ڈپینڈنٹ نہیں ہیں باقی ملکوں پہ. تو ہم نے فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے 330 ارب سے اوپر رکھے ہیں اگلے مالی سال کے اندر، اور اس سال یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ہم نے اپنا فوڈ کا ٹارگٹ پورا کیا ہے 4.5 ملین میٹرک ٹن کا. جہاں آپ نے بات کی کہ ہم لیتے کتنے میں ہیں، پھر ہم اس کو سٹور کرتے ہیں، اس پہ انسلری کاسٹ آتی ہیں، انٹرسٹ کاسٹ آتی ہیں، پھر ہم بیچتے ہیں اس کو ایک سرٹن ریٹ پہ، وہ اگر آپ دیکھیں تو بڑا ہیویلی سبسڈائزڈ ہے. کیونکہ آٹے کی قیمت کو مد نظر رکھتے ہوئے، عام عوام کو دیکھتے ہوئے، مگر اس میں بنیادی اصلاحات کے لیے ایک اسٹریٹجک فریم ورک بن گیا ہے کہ جس پہ سیکرٹری فوڈ بھی یہاں تشریف فرما ہے، وہ بھی بات کر سکتے ہیں. منسٹر صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں اور بہت جلد وہ کیبنٹ میں لایا جائے گا کہ یہ سسٹینیبل ماڈل نہیں ہے. اکاؤنٹ 2 والا بھی اس کو گریجولی اس سے نکلنا ہے، بٹ ایسے انداز میں نکلنا ہے کہ اس کا بوجھ عوام پہ پاس نہ ہو. درمیان میں سے ہم نے کوئی راستہ نکالنا ہے. جی آخری کوشچن آخری کوشچن جی جیسے ہی اس میں سے چیزیں نکلیں گی ویل سینڈ اٹ. جی دنیا ٹی وی سے دو تین چھوٹی چھوٹی چیزیں سر. ایک تو سستے سفر کے لیے آن لائن ٹیکسی سروس کی، اس پہ ٹیکس لگایا گیا ہے. اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ان دنوں میں، جبکہ خاص طور پر ٹیکسی سروس والوں کا کاروبار بھی متاثر ہے اور عوام کو بھی اس کی زیادہ ضرورت ہے. اور دوسرا فیڈرل حکومت کے صوبے پنجاب کے تقریباً 130 کروڑ روپے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں، اس کے لیے کیا اقدامات ہوئے ہیں؟ کیا اگر وہ 121 ارب مل جاتے تو ہم مزید بہتر فیصلے نہ کر سکتے، یا اگر اب تک نہیں ملے، فیڈرل میں نہیں دیے تو کیوں نہیں مل جاتے تو بے شک بہت اچھے ڈیولپمنٹ پروگرام اور بہتر ہوتا. بٹ اگر آپ ان کی تفصیل دیکھیں تو یہ 128 یا 130 ارب کئی سالوں کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، 5 سالوں سے اوپر کے ہیں، کچھ 3 سال پرانے ہیں، کچھ 6 سال پرانے ہیں. اس سال ہماری ایک FBR کے ساتھ ایک ٹیکس ریکنسیلیشن کا ایشو تھا، وہ بڑا بہتر انداز سے ریزالو بھی ہوا اور ہمیں پیسے بھی ملے. ان ساروں پہ ہم ہمیشہ فالو اپ کرتے ہیں، مگر فیڈرل گورنمنٹ سے کیونکہ وہ ایک IMF پروگرام میں ہے، اس سال ہماری اوور ڈرافٹ لائن جو اسٹیٹ بینک کے ساتھ ہے وہ بھی اویلیبل نہیں تھی، مگر ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے اپنے لیے لیکوڈیٹی کا روم کریٹ کیا جو کہ 70 ارب روپے سے اوپر کا ہے ویز اینڈ مینس لائن کا مطابق. آگے کا جو ڈیولپمنٹ فوکس ہوگا اس میں دوبارہ سے، کیونکہ آپ کی بات وہیں سے آتی ہے کہ پیسے آتے تو کیا کرتے، پیسے نہ آنے کی صورت میں کیا کریں. اگر لیکوڈیٹی، اگر محصولات، اکانومی نے ٹائم لینا ہے ریکور ہونے میں، تو یاد رکھیے گا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ آپ کی پبلک سپینڈنگ کے اندر ایک میجر کنٹریبیوٹر ثابت ہوگا.
अगर मैं मुझसे पूछें कि हुकूमत का फोकस इस तरफ कि कहाँ जाना है इस साल, तो वो जाना है कि प्राइवेट सेक्टर के पास वो देख रहे हैं कि कौन सी इंडस्ट्री, कौन से प्रोजेक्ट्स वायबल रहते हैं, उनके पास शायद फंडिंग अवेलेबल हो मगर वो प्रोजेक्ट्स करने को ना हो। हमारे पास प्रोजेक्ट्स बेशुमार हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के चीज़ों के, बट हम लिमिटेड फंडिंग के साथ उन पे काम करते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा मिलाप हो सकता है, इसलिए हमने उनको सूबाई टैक्सेस से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में आने के लिए 5 साल की छूट भी दी है। और जो हमारी एक हेल्दी पाइपलाइन है जिसमें रिंग रोड रावलपिंडी शामिल है, आपका लाहौर का सदर्न लूप 4 शामिल है, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट, ड्यूलाइजेशन ऑफ रोड्स, मेजर आर्टेरियल रोड शामिल है, 165 अरब से ऊपर की पाइपलाइन है। तो इंशाअल्लाह अगर हालात बेहतर हुए और जिस तरह हम गामजन हैं ये पीपीपी प्रोजेक्ट्स को करने में, तो ये 337 अरब के अलावा इंशाअल्लाह 165 अरब के और प्रोजेक्ट को भी शुरू किया जाएगा। जी, उस पर मैं अर्ज कर लूँ कि हमने रेंटा कार सर्विस का तो टैक्स कम कर दिया था। जिसकी आप बात कर रहे हैं वो है राइड हेलिंग। वो एक ऐसा मॉडल है जिसमें ग्लोबली भी देखा जाता है कि क्या ये टेक्नोलॉजी के अंडर फॉल करती है, उबर, करीम और ये बाकी, या ये फॉल करते हैं राइड हेलिंग के अंदर, किसके अंदर। तो मैं अर्ज करूं कि रेंटा कार को तो हमेशा 16% से टैक्स किया जा रहा था, उसको हमने 16% से कम करके 5% किया इस साल। इनको उनसे भी कम 1% रखा है और 4% पे रखा। तो मेरे ख्याल से बड़ा बैलेंस्ड टैक्स अप्रोच है और ये हम सबको अपने मंसूबे, अपने जो अहदाफ हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं डेवलपमेंट में, उसमें पूरा करने के लिए मददगार साबित होगी। शुक्रिया।